دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بابا بلے شاہ کی نماز جنازہ ہجڑوں اور بھنگیوں نے کیوں پڑھائی؟ مسلمانوں کے قبرستان کے بجائے بابا بلے شاہ کو ویرانوں میں کیوں دفن کیا گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ موت کے وقت بابا بلے شاہ کو کافر قرار دے کر اس وقت کے سبھی مولویوں نے نہ صرف ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا بلکہ جنازہ پڑھانے والے پر بھی فتویٰ جاری کر دیا تھا؟ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ آپ ایک باغی جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھے؟ آج ہم آپ کے سامنے حضرت بابا بلے شاہ کی زندگی کے ایسے دردناک پہلو رکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ دوستو، پنجابی زبان کے مشہور شاعر بابا بلے شاہ کی پیدائش سن 1680 عیسوی میں بہاولپور کے ایک گاؤں کچ گیلانیہ میں ہوئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ انہیں عربی اور فارسی پر اور مذہبی علوم پر دسترس حاصل تھی۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بلہ شاہ اور بعد ازاں بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بہت مشکلات آئیں۔ بابا بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے ہوئے گزرا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت سے اس دور میں گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں یعنی موچیوں اور نائیوں اور جلاحوں کے برابر تھی۔ اگر اس دور کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برِ صغیر کا پورا شوب دور تھا۔ اس دور میں نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھی، دلی کو اجڑتے دیکھا، لاکھوں انسان قتل و غارت کی بھینٹ چڑھتے دیکھے، اور دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جمہوریت کا عہد تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو مذہبیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوستو، عالمگیر کے بارے میں ابن انشا کا مشہور جملہ ہے کہ دین و دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا، نہ کوئی نماز چھوڑی اور نہ کسی بھائی کو چھوڑا۔ عوام کے ساتھ سلوک میں مذہب کو اہمیت دی جانے لگی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ جبر، استطاعت اور ظلم و ناانصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیاں سینے جیسے علامتی کاموں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا، جس پر اسے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہا جانے لگا۔ اس عہد میں مذہبی پیشواؤں کو بھی جبر کا موقع میسر آیا، لیکن اس عہد کے بے مثال شعراء میں یہ اعزاز صرف بابا بلے شاہ کے حصے میں آیا کہ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے اور آل نبی اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن شاہ عنایت ذات کے آرائیں تھے جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے عشق و تصوف کی منازل طے کرے۔ لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا اور اس نسلی تفرقوں سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ اپنے آپ کو اس سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور یہ کہ لوگ آپ کو کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ رسم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ مذہب، رنگ، نسل اور جنس کی تفریق آپ کے نزدیک ایک بیماری تھی اور یہ انسانی وحدت اور انسانی برادری کی ہم آہنگی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ اکثر ہجڑوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے تھے۔ بابا بلے شاہ کا خاندان اس بات سے ناراض ہو گیا کہ بلے کی ہر بات اور ہر کام خاندان کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدے پالنا اور اب ہجڑوں کے ساتھ ناچنا گانا آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن آپ اپنی دھن میں چلتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں بیٹھے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ کے کچھ مرید حجرے کے باہر بیٹھے گاجریں کھا رہے تھے۔ قریب سے چند روزہ دار مسلمان گزرے تو انہیں رمضان میں اس طرح سے روزہ خوری پر شدید غصہ آیا۔ بولے، شرم نہیں آتی؟ رمضان کے مہینے میں چر رہے ہو۔ مریدوں نے کہا کہ جاؤ بھائی، بھوک لگی ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔
मोमिनों को शक हुआ कि शायद ये मुसलमान ही नहीं हैं। इन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? वो बोले मुसलमान हैं। क्यों, मुसलमानों को भूख नहीं लगती क्या? ये सुनना था कि मोमिनीन जो घोड़ों पर सवार थे नीचे उतरे और मुरीदों की खूब पिटाई की और हुजरे में जाकर हजरत बाबा बुल्ले शाह से पूछा कि अरे तू कौन है? आपने हाथ के इशारे से उन्हें जाने को कहा। उन्होंने दोबारा पूछा कि तू कौन है, बोलता क्यों नहीं? तो आपने फिर जाने का इशारा किया। वो आपको दीवाना समझकर चले गए। थोड़ी देर के बाद मुरीद जब हुजरे में दाखिल हुए और शिकायत की कि उन्होंने हमें मारा है, आपने कहा कि तुम लोगों ने जरूर कोई कसूर किया होगा। मुरीद बोले, नहीं हुजूर, हमने तो कुछ नहीं किया। आप फिर बोले कि उन्होंने तुमसे क्या पूछा? मुरीदैन ने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? हमने कहा हम मुसलमान हैं। इस पर बाबा बुल्ले शाह ने कहा, तो कुछ बने हो तो मार खाई है ना? हम कुछ नहीं बने, इसलिए हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर बाबा बुल्ले शाह बोले, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह अपने अहद के समाजी और मजहबी जबर के खिलाफ एक इंतहाई तवाना आवाज थे, जो अपने अहद के तकाज़ों से हम आहंग होकर जद्दोजहद करते रहे। आपके फिक्र अमल के बाइस हिंदू, मुसलमान, सिख और मुख्तलिफ अकीदों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपसे यकसा मोहब्बत करते थे। बुल्ले शाह की मौत के वक्त 1757 में इनके इनकलाबी फिक्र अमल के बाइस मौलवियों ने उन्हें बरादरी के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं दी। इन पर कुफ्र का फतवा लगाकर दीन से भी बेदखल कर दिया गया और कहा कि जो इनका जनाजा पढ़ेगा उसका निकाह भी ख़त्म हो जाएगा। फिर लोगों ने भी एहतजाज किया कि बुल्ले शाह का जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। मुख्तसरन ये कि एक ख्वाजा सरा ने आप रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाया और हिजड़ों और भंगियों ने आपको दफन किया। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।